اللہ تعالیٰ نے جو ہم و فراست مجددین کو عنایت فرمائی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے دور میں دین کی وہ تعبیرات پیش کرتے ہیں اور ایسے دلائل دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس دور میں اور جب تک ان کی تجدید کا اثر باقی رہے لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور اللہ کے ہونے کا یقین حاصل ہوتا رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد کیسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللہ البالغہ کے 6 باب میں عنوان یہ مان رہے ہیں یا اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ تکلیف کا سر کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ سر تکلیف کا راز سر کیا ہے۔ سر کا لفظ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا استعمال ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں کہ جاری نمازیں اور سری نمازیں، یعنی وہ نمازیں جن میں اونچی آواز سے قرات کی جائے، مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین سب میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ اور سری نمازیں جیسے ظہر و عصر، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اثرات کا علم اللہ کو ہے، یعنی صرف چھپی ہوئی باتیں، راز بھید کہ راز کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے، اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، یہ تو ہے صرف۔ اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز پر مجبور کرنا جو اس کی طبع کے خلاف ہے۔ اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کو اس چیز پر آمادہ کرنا جو اس کے نفس کی خواہش کے برعکس ہے۔ تکلیف ہمارے ہاں دکھ کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، ناگواری کے معنی میں، پریشانی کے معنی میں، فلاں آدمی کو تکلیف پہنچی، یا اللہ تکلیفوں سے نجات دے، تمہیں کیا تکلیف ہے، یہ سب جگہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں ناگوار گزری۔
گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا تکلیف نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور سردیوں میں گرم پانی سے نہانا تکلیف نہیں ہے، انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کر دیا جائے تو انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گرمیوں میں گرم پانی سے نہائے اور سردیوں میں ٹھنڈے سے نہائے، اور تکلیف ہی سے لفظ بنائے مکلف، اور ایک لفظ ہے مکلف۔ مکلف جس کو تکلیف دی جائے، جس کو پابند بنایا جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس آدمی کے بس میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی بھی انسان کے نفس کو، اس کی جان کو اس کی خواہش کے خلاف عمل پر مجبور نہیں کرتا مگر اتنی زحمت دیتا ہے جتنا آدمی اٹھاتے۔ منتظر جس کا انتظار کیا جائے، مبارک جس کو برکت دی جائے، مکلف جس کو تکلیف دی جائے، پابند کیا جائے، منتظر جو انتظار کرتا ہے۔ میں آپ کا منتظر تھا، یعنی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ تو منتظر ہیں، یعنی وہ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آپ بڑے مبارک ہیں، یعنی وہ آدمی ہیں جسے برکت دی گئی، اور اللہ مبارک ہے، برکت دینے والا ہے۔ مکلف انسان جسے تکلیف دی گئی، پابند بنایا گیا، اور مکلف نام کی زیر کے ساتھ اللہ جو کہ انسانوں کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسی ہی اللہ پابندی دیتا ہے جس کو انسان گوارا کر سکے، انسان کی حد سے بار بات نہیں ہوتی۔ اللہ اگر یہ کر دیتا کہ انسان اپنے سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھائے اور انسان اٹھا نہیں سکتا، تو یہ اللہ تکلیف ایسی چیز کی دے رہا تھا جو انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے جتنی شریعت نازل کی ہے اس کا تمہیں مکلف پابند بنایا ہے، وہ سب کی سب ایسی ہے جو تم کر سکتے۔ سستی سے نہ کرو، یا نافرمانی سے نہ کرو، یا بغاوت کی وجہ سے نہ کرو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کسی آدمی کے لیے ہمت کرے تو مشکل نہیں ہے کہ رات کو نیند پوری کر کے فجر جماعت سے پڑھ لے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ وضو کرے اور آگے نماز پڑھے۔ حج کرنا چاہے تو حج کرائے، زکات دینی ہو تو دے دے۔ اللہ بس اتنا ہی پابند بناتا ہے جتنی پابندی کسی انسان کے بس میں ہوتی ہے، اللہ اس سے بڑھ کر پابند نہیں بناتا۔ اور لوگوں نے جنگلوں میں رہنا، مخلوق خدا سے ہٹ کٹ کر رہنا خود شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود بس یہ بات ایجاد کی تھی، ہم نے تو عیسائیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے آباد ہو جائے، لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگائیں کہ ہم ایسا جنگلات میں رہیں گے، اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، اچھے لباس نہیں پہنیں گے، راہب اور راہبائیں بن کر رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، تو اللہ نے کہا ہمارا ہوا حق کا رعایت دیا، تو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا نالائق اس کی بھی پابندی تو نہیں کر سکے۔ کیسے پابندی کرتے؟ اس لیے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف تھا، اور اللہ نے اس کو مکلف انسان کو بنایا نہیں تھا۔ تو پھر تکلیف کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پابند بنایا ہے اس کا بھید اور راز کیا؟ اصل دلچسپ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، جو اپنی پڑھے لکھے لوگوں میں سوال اٹھتا ہے، لوگوں کی سطحیں ہیں، ایک سطح ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کیوں فرض ہے اور کیوں نہیں ہے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نماز فرض ہے یا نہیں پڑھنی، ایسے بھی ہیں سارا دن سفر توڑنے ہیں اور آزان ہوئی اور آ کر نماز پڑھ لی، اس سے عمر بھر یہ نہیں سوچا کہ نماز اللہ نے فرض کیوں کرا دی، اس نے کہا عبادت ہے، بس کرنی ہے، باپ دادے کرتے تھے ہم بھی کرتے۔ اس کے مقابلے شعور آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نماز کی پابندی کیوں ضروری کرا دی ہے، پھر اس کا راز وہ دریافت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ایک اس سے بھی زیادہ فلسفیانہ سوچ کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کو اس کائنات میں اور کوئی نہیں ملا تھا جس پہ حج، زکات، روزہ یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں، آخر میں ہی کیوں، انسان ہی کیوں، ہمیں ہی اللہ نے پابند کیوں بنایا ہے۔ جتنا جتنا علم، شعور، ادراک کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہمارے زمانے میں اور پچھلے زمانے کے پڑھے لکھے مسلمانوں میں کہ ان میں یہ سوال پیدا ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور اہل علم کی مجلس میں جاتے تھے تو علماء خود ایسے سوال اپنے پاس سے پیدا کر کے جواب دیتے تھے۔ یہ کسی جاہل نے نہیں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ یہ کسی پتھر پوچھنے والے کے دماغ میں کس سوال اٹھا تھا کہ کیا اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا آدمی پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے سوالات تھے، جنہوں نے فلسفہ پڑھا، منطق پڑھی، ریاضی پڑھی، یہ سب چیزیں پڑھی، اور اس کے پڑھنے کے بعد ان کا ادراک اور شعور اتنا بلند ہو گیا کہ ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان ایسے تھے جو علماء خود ہی یہ سوالات پیدا کرتے تھے، اس کے جوابات دیتے تھے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سوالات بڑے پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ راضی سوال پیدا کرتے ہیں اور جواب ان کا 100 صفحے کے بعد کہیں آئے گا، آدمی 100 صفحے پڑھتا نہیں تو آدمی کہتا ہے یار اس سوال کا جواب آپ تک کب آئے گا؟ تو محققین نے کہا کہ راضی کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال نقد ہوتے ہیں اور جواب ادھار پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا۔ اور ایسے ہی جو سوال پیدا کرتے تھے ساتھ ہی جواب بھی دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ایک سے ایک زبردست سوال اور اس کا جواب، ابن رشد کو دیکھیں، فلاسفہ ہے، لیکن اس زمانے کے مسلمانوں میں اور اپنے بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ علم کو پھیلاتے تھے اور لوگوں کو اوپر کی سطح کی طرف لاتے تھے، اور لوگوں میں شوق تھا علم کا، پڑھنے لکھنے کا، تو لوگ ایسی مجالس میں جاتے تھے، پڑھتے لکھتے تھے اور وہ اپنے شعور کو، ادراک کو، علم کو بلند کرتے تھے۔ اتنا علم تھا ان لوگوں کی مجلس میں کہ محدثین نے بڑے بڑے حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاد ہیں، وہ کہتے تھے ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے تھے، وہ علم کی بات بیان کر رہے ہوتے تھے، ہماری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم بیٹھ کے سنیں، ہم چپ کر کے کونے میں کھڑے ہو کے سنتے رہتے تھے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرما کیا ہے۔ وہ اتنا بلند علم ہوتا تھا۔ اور اب کے مسلمانوں میں اب سے فرق یہ ہے کہ لوگ بجائے اس کے اوپر کی طرف اٹھیں اور علم کو حاصل کریں، وہ علم میں کوئی نئی بات سن لیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سطح پر آ جائے اور جاہلانہ باتیں کرے، قصے کہانیاں سنائے، خوبصورت آواز ہو، یہ چیزیں ہو، ہم اپنے علم میں اضافہ نہ کریں۔ اس کا دستور یہ ہے کہ اسے پڑھا لکھا کیوں ہے، اس کو نیچے لاؤ۔ ہر آدمی جس کا علمی کو دو کاٹ سے بلند ہو، ہم اپنا قد بلند کر کے پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، اس کے پاؤں ضرور کاٹ ہو سکے، یہ ہمارے جتنا ہونا ہو۔ اس وجہ سے اہل علم کی ترقی یا مسلمانوں کی ترقی رک گئی
کہ انہوں نے علم کو اس اعتبار سے جانچا نہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اس بارے میں ایسی سوالات اٹھاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھا کہ صرف تکلیف انسان ہی کو اللہ نے پابند کیوں بنایا ہے؟ انسان ہی خدا کے احکامات پر عمل کیوں کرے، باقی جہان کیوں نہ عمل کرے؟ جنات ہیں، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سارے خدا کی مخلوق ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سر اور بھید کو کھولا ہے اور ان کے جوابات میں عقل اور نقل دونوں کا استعمال کیا ہے. سب سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کی بات کرتے ہیں کہ نقل میں کیا آیا ہے کتاب و سنت میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور بہت سے متقدمین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سوال پیدا کرتے ہیں، سوال کے بعد اس کا عقل سے جواب دیں گے، پھر نقل سے جواب دیں گے، نقل سے جواب دیں گے، پھر عقل سے جواب دیں گے. صاحب ہدایہ کی بڑی مشہور کتاب ہے رحمہ اللہ. وہ اپنی ہدایہ میں سوال پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا جواب عقل سے دیتے ہیں. عقل سے دینے کے بعد وہ نقل سے لے آتے ہیں کہ کتاب و سنت دیا ہے. امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، پھر اس کا جواب وہ نقلیات سے دیتے 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 آخر پہ وہ کہتے ہیں رفتی ہے نظر، اور اس میں سوچنے کی غور طلب بات بھی ہے. وہ غور طلب بات سے عقل پہ آ جاتے ہیں کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے نقل پہ آ گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کیا کہتی ہے، پھر عقل پہ آ کر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر انسان ہی کیوں مکلف ہے، باقی چیزیں کیوں مکلف نہیں ہیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے بعد عبارت جو شروع فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. یہ آیت وہ لائی ہے کہ انسان کو مکلف بنانے کا راز کیا ہے. اب اس آیت کی تشریح سن لیجیے، پھر اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کی دلیل پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے 22ویں پارے میں جہاں ختم ہو رہی ہے بالکل تقریباً اس کے آخر پہ 72 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اور ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، والجبال اور پہاڑوں میں. فابینا ان یحملناها، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کے اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور عاجز آ گئے اس سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا دیا امانت کو. انه کان ظلوما جہولا، اور انسان بہت نادان ہے، انسان بہت ہی ان پڑھ ہے. یعذب اللہ المنافقین، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو جو منافق مرد ہیں، والمنافقات جو منافق عورتیں ہیں، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور جو مشرکہ عورتیں ہیں، اللہ ان کو بھی عذاب دے گا. اور اس امانت کو اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یتوب اللہ علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کی توبہ کو قبول کرے گا، مردوں کی، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کی. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمانے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں 2 ترجمے کیے گئے اور لغت کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے 2 درست. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی، متأخرین میں بہت سے بزرگ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ ایسے کیا ہے، اسے دیکھیے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے امانت کو پیش کیا، امانت کا مکلف بنایا آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو. فابینا ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم امانت نہیں اٹھاتے، ہم امانت نہیں لیتے. واشفقنا منها، اور عاجز آ گئے اس سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان نے امانت لی. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ جو بالکل ٹھیک ہے، بالکل تفسیر کے مطابق ہے، صاحب قاموس نے، بہت سے اور لوگوں نے، اور جناب مولانا کرم شاہ صاحب الازہری جو تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں
ان حضرات نے بالکل اس کے برعکس ترجمہ کیا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے امانت کو اٹھا کر خیانت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا امانت لے لی ہے، بڑی ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا اللہ ہم ہرگز خیانت نہیں کریں گے۔ وہ اشرفنا منها، عاجز آ گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے کیا کیا؟ حملها، اسے اٹھایا اور خیانت کر دی، انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان نے ظلم کیا اور جاہل ہے، اور اس خیانت کے نتیجے میں جو اللہ المنافقین والمنافقات وغیرہ وغیرہ پوری آیت آ گئی، اس کے نتیجے میں جو مشرک مرد اور عورتیں، منافق مرد اور عورتیں دین عذاب دیا جائے گا، اور جو مومن مرد اور عورتیں تھی اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ دو ترجمے کیے گئے اور دونوں بالکل درست۔ ایک ترجمہ ایسے ہے جسے دیوبند کے اکابرین نے رحمہ اللہ بڑے بڑے حضرات نے ترجیح دی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور لغت کے اعتبار سے دوسری طرف جو گئے ہیں بعض حضرات جو پیر صاحبان ہیں، جو بریلوی مکتبہ عزت سے تعلق کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کسی لکھا ہے، انہوں نے کسی لکھا ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ سے گنجائش دونوں کی، جب علم بسی نہیں ہوتا، نظر بسی نہیں ہوتی، تو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں بھی اختلافات ہوں وہاں آدمی مزید تحقیق کرے، آخر پر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ واقعی دونوں ہی کی ضرورت ہے، یہ بھی سچ کہتا ہے، وہ بھی سچ کہتا ہے، یہ بھی درست کہتا ہے، وہ بھی درست کہتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، اب یہاں پر دونوں چیزیں فٹ آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیش کی امانت، یہ بات کی ہے کہ امانت ہے کیا چیز، پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جو امانت دیکھی، اگلا جملہ واشفقنا منها، ڈر گئے، انہوں نے کہا اے رب یہ جو امانت ہے اتنی بڑی چیز ہے، اے رب ہم نہیں اٹھا کوئی اس پہ گڑبڑ ہو جائے۔ امانت سے ایک طرح سمجھ لیجیے اطاعت مراد ہے خدا کی فرما برداری، کہ اللہ نے آسمان سے پوچھا تو میرے فرما بردار رہو گے، زمین سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اے رب ہم پر یہ امانت پیش نہ کر، جس کام پہ لگا دیا ہم کرتے رہیں گے، اور یہ جو باقی تکلیف ہے یہ کوئی اور کرے، شرعی احکامات کسی اور پر آئے۔ وہاں انسان نے کہا اللہ عذاب اور ثواب کی جو تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، میں اس کے عذاب بھی پاؤں ثواب بھی پاؤں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ انسان نے اپنا سر اس مٹھی میں دے دیا۔ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے پیش کی امانت آسمانوں، زمینوں اور زمین اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے امانت کو لے کر انکار کر دیا، امانت اٹھا لی۔ ہمارا کا مطلب اٹھانا، حاملہ، آپ ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بوجھ اپنے ذمے تک لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح یحملنا، انہوں نے اٹھا دیا امانت کے بوجھ کو، پہاڑوں نے بھی، آسمان نے بھی، زمین میں بھی۔ جب اٹھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ واشفقنا منها، اور وہ پھر عاجز آ گئے، انہوں نے کہا اللہ تیری امانت ہے، ہم ڈرتے ہیں خدا کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ نے سورج کو لگا دیا چلتا رہے، سورج چلتا رہا، پہاڑوں کو جما دیا جمے رہو جمے رہے، اللہ نے آسمان کو اوپر کھڑا کر دیا کھڑا رہے کھڑا رہے، زمین کو نیچے جامد کر دیا، اللہ کہتا ہے زمین کو حرکت کر نزل آ جاتا ہے، سب نے خدا کی اطاعت کی۔ وَعَمَلَ الْإِنسَانُ، اور انسان نے بھی اس امانت کو اٹھا لیا کہ نہ میں اطاعت کروں گا، لیکن کیا کیا اس نے خیانت کر دی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو نہ آسمان ظالم و جاہل بنے، نہ زمین ظالم و جاہل بنی، نہ ہی پہاڑ ظالم و جاہل بنے، بنا تو انسان بنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور عورتوں کو، اور ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے۔ دونوں ترجمے سے ایک ترجمے میں پچھلی بات محنت کرتے، دوسری جو گھنڈی ہے، دوسری جو بات کھلنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، یہ جو نام آیا ہے نا، انہ کان ظلوما جہولا،
کہ انسان ظالم و جاہل ہے، لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ تاکہ کا لفظ جو ہے نا، اس پہ غور کیجیے، عذاب سے منافق مردوں اور عورتوں، یہ جو لام آیا ہے یہاں یہ کس لیے آیا؟ لام عربی میں 15 سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا دان کو پسینہ آ جائے آدمی کو اگر ترجمہ کرنے بیٹھ جائے۔ حضرت شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گئے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ اکبری مسجد جو اب دریافت ہوئی ایڈورڈ پارک میں، جہاں بھی ایڈورڈ کا بت لگا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ کو ہم سمجھ گئے کہ یہاں یہ مسجد ہوگی، وہاں پیدل راستہ ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنے قدم پہ وہاں سے تھی، اتنے قدم پہ چل کے دیکھا، لیکن جب 1857 کی جگہ آزادی ہوئی تو انگریزوں نے سب چیزوں پہ مٹی ڈلوا دی اور زمین میں دب دی۔ ہمارے مسلمان وزیر آ گئے ہندوستان اور انہوں نے حکومت ہند سے کہا کہ جتنے بھی پرانے کھنڈرات ہیں ان کی تلاش کی جائے، مسلمان ہندو سکھ جتنی بھی یادگاریں کو نکالا جائے تاکہ ہمارا قومی ورثہ محفوظ رہے۔ تو ٹھیک اس جگہ کو انہوں نے کھدائی کی اور وہاں اکبری مسجد نکلا۔ یہ وہ اکبری مسجد ہے جس کو معلوم نہیں اب کب تک وہ صاف کریں گے، کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں شاہ القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حال بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور جس دیوار پر ٹیپ لگا کے بیٹھتے تھے وہ دیوار کیا پڑ گئی، اتنی مدت تک بیٹھ کے قرآن پاک کا ترجمہ ہی کرتے رہے اور کوئی کام نہیں۔ جو پڑھاتے تھے بخاری شریف وغیرہ وہ غلط بات ہے، لیکن انہوں نے اس مسجد میں بیٹھ کے کام کیا، اور کیا اپنے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے، بڑے بھائی ہے حضرت، کیا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبریل امین قرآن مجھ پہ لے کے نازل۔ تو انہوں نے کہا بھیا بھائی تو ختم ہو گئی، قرآن نازل ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایسی خدمت کریں گے کہ جب تک قرآن باقی ہے آپ کی خدمت بھی باقی ہے۔ کچھ دن کے بعد حضرت آئے اور عرض کیا کہ بھائی اگر آپ 2 چیزوں کا وعدہ فرما لیں، ساتھ میں 2 جوڑے کپڑے مجھے دے دیا کریں سلے ہوئے، اور 2 وقت کا کھانا بس۔ تو جیسے ہمارے بابا شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بھائی میرے پاس جو کچھ ہے یہ آپ ہی کا ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقی زندگی وہاں مسجد میں بیٹھ کے گزار دی، حتیٰ کہ 1205 میں یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ایک زمانے کی زبان بدل گئی۔ آج دنیا میں کتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہیں اور کتنے ہی عربی دان کتنے جانتے ہیں، ایک آدمی کو توفیق نہیں ہے جو یہ سوچے کہ اب زبان اور بدل گئی، ہماری اگلی نسلیں انگریزی پڑھنے لگ گئی، اردو میں پڑھنی نہیں آتی، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی ترجمہ سے چلو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تفسیر انگلش میں لکھتے قرطبی 20 جلدوں میں ہے، المعانی کئی جلدوں میں ہے، تفسیر 5-7 جلدوں میں ہے۔ پوری دنیا میں ایک قرآن پاک کی تفسیر ایسی اب تک نہیں ہے جو 10-15-20 جلدوں میں ہو، تفسیر سے لکھی ہوئی ہو، تاکہ ہم اپنی ان نسلوں کو جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ میں ہیں اس انگلش کی تفسیر بھیج سکیں کہ بچوں یہ پڑھو۔ اور حتیٰ کہ اب ہماری اپنی سوسائٹی میں اتنے بڑے لکھے بچے خاص جوان ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں کوئی قرآن دے دیں، انگلش میں تفسیر دے دیں، ہمیں یہ ہوش نہیں آیا۔ اتنے غافل ہو گئے مسلمان کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا انگلش ترجمہ جارج سیل نے کیا، اور جارج سیل نے 18ویں صدی کے آخر پر کیا۔ کوئی بھائی کا بڑا خاص ہے، اس نے کہا آپ مسلمان کہتے کیا ہیں، ہماری جن سے جنگیں اور لڑائیاں ہیں اس کو سوچو بھی تو صحیح۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ پلاسکی کی جنگ ہوئی، لندن میں آپ چلے جائیں میوزیم میں،
اب تک وہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے نواب سراج الدولہ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ انگلش میں انہوں نے اس کی جو ہسٹری بیان کیا اس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پلاسی کی جنگ انگریز آ جاتے ہندوستان پہ ہمارا قبضہ باقی نہ رہتا، ہندوستان ہاتھ سے نکل جاتا، پلاسی کی جنگ نے اور فلان نے ہمیں یہ ہندوستان دلا دیا۔ انگریز آئی تک چھا رہے 18ویں صدی کے آغاز سے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی اور انگریزوں کے چھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے طرف تو درد پڑا تو انہوں نے سوچا کہ آخر کی مقدس کتاب کیا ہے یہ بھی تو ترجمہ کرو نا، ترجمہ بھی مسلمانوں نے کیا، آخر جارج سیل نے خود ہی قرآن پاک کا ترجمہ کر کے عیسائیوں کو بتایا کہ مسلمانوں کی کتاب کیا کہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کے بعد کی چیزیں تو نہیں جانتا تھا، اس لیے بہت سے ترجمے میں اس کی غلطیاں بھی ہیں۔ اب مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں 20-25 جلدوں میں قرآن کی کوئی آسان تفسیر لکھ دوں، ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں، کم سے کم پڑھے لکھے قرآن پاک پڑھیں، یہ چیزیں پڑھیں، ہم اس کو نہیں سوچتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بابا نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، حضرت شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی میں چاہتا ہوں اردو ہو گئی زبان میں اردو میں ترجمہ کر دوں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا، اور اب قیامت تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اردو میں ترجمہ کرے اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج، اب تک تو کوئی نہیں آیا۔ اتنے متعدد ترجمے ہوئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سب اللہ نے اپنے اپنے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک اچھا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے شاہ عبد القادر کا شرف الدین صاحب کا ترجمہ لایا رحمہ اللہ کہ حضرت نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، اس لفظ سے کیا غلط ہے، پھر جا کر ترجمے میں ان حضرات کے یہاں پر پہنچ کے نا اس آیت میں جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ لام عربی زبان میں 15 سے بھی زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اب اس کی اردو سے مثال کیے بھی استعمال کر، کبھی کبھی غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے یہ کپڑا لے لو تاکہ سردیوں میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کام آئے، تاکہ کپڑے کی غرض و واحد بیان کی نا، استاد کہتا ہے بچے لے کے پڑھو تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ، تو پڑھائی کی غرض بیان کی نا تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ، تو جملے بنانے آپ اردو میں، بیٹے کے پنکھا لگا دیا ہے تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے، تو پنکھے کی ہوا کی غرض یہ ہے کہ مچھر اڑ جائے، بالکل یہی الفاظ ہے، لیکن آپ دیکھیے مفہوم کتنا بدل گیا ہے۔ کہتا ہے یہ کپڑا لے لو، دو دوست جا رہے ہیں دکان میں کپڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ کپڑا لے لو، وہ کہتا ہے ہاں، تاکہ دکاندار شام کو کہے چور یہاں کون تھا، یعنی اس کپڑے کے اٹھانے کا انجام چوری نکلے گا، اس سے مذاق کر رہا ہے۔ ایک درجن ہے، وہ کہتا ہے اس سب کو کاٹ دو، دوسرا کہتا ہے ہاں تاکہ میں فیل ہو جاؤں، مطلب یہ ہے کہ اس ترجمے کو کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا تو فیل ہو جاؤ۔ تو ذرا آپ سوچیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اس تاکہ کا لفظ ایک ہی ہے، وہ کہتا ہے تاکہ تمہیں مچھر نہ کاٹے، اور یہ کہتا ہے تاکہ آخر میں فیل ہو جاؤں، تو ایک جگہ وہ غرض کے لیے استعمال ہو رہا ہے تاکہ سردی میں تم بچ سکو، ٹھنڈک نہ لگ جائے تمہیں، تاکہ پنکھا چلتا رہے تو تمہیں مچھر نہ کاٹے، اور ایک جگہ وہ انجام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ یہ جو لام ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں انہو کان ظلومن جہولا، انسان ظالم اور جائز نکلا، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام غرض پر مبنی اور اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ غرض کے لیے کام کرے۔ تو یہ اللہ نے مخلوق پیدا کی، غرض ہے خدا کی عبادت کرے، غرض اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی ٹوٹ جائے گی، خدا کی خدائی میں فرق آ جائے گا، اللہ کوئی کام غرض سے نہیں کرتا، اس کی رات بہت بلند و بالا ہے،
کہ وہ غرض سے کام کرے. اسی لیے معروف بصری کے بالکل پہلے دن کے آغاز سے ایک جگہ فرماتے ہیں من کردم پھل آسو دے گنا. میں نے لوگوں کو اللہ نے کہا میں نے لوگوں کو موسیٰ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ لوگ میرے کوئی کام آئیں گے، بلکہ تابر بندگان جودے کنم، ہم نے تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنی بادشاہت کا اظہار کریں، شہنشاہیت کا اظہار کریں کہ ہم کہتے ہیں شہنشاہ کو کہاں دیکھو گے تو پتا چلے ہم کتنے معاف کرنے والے ہیں، کتنا دینے والے ہیں. من کردم پھل آسو دے گنا بلکہ تابر بندگان جودے کنم، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگ دیکھیں ہم کہتے بادشاہ. اگر ترجمہ یہ کرے لیے اس سے بدلاؤ منافقین تاکہ پورا عذاب سے منافق بردور ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ کو غلط ہے. اللہ کو غلط آدمی اچھا نہیں لگتا، اللہ کو اللہ. اس لیے نام کے یہاں ترجمہ یہ ہوا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، لیکن اللہ منافقین اس ظلم اور جہالت کا انجام یہ نکلا. اس ظلم اور جہالت کا انجام یہ نکلا کہ اللہ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو، اور توبہ قبول فرمائے گا مومن مردوں اور عورتوں کی. تو یہ جو لام ہے یہاں پر تاکہ غرض کے لیے نہیں آیا ترجمے میں، یہ آیا ہے اس لیے کہ اللہ انجام بتائے کہ دیکھو اس ظلم اور جہالت کا انجام کیا ہے. یہ تو دو باتیں ہو گئی ترجمے. آبائی کی تشریح ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، یہ امانت ہے کیا؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور کریں اور وہ یہ ہے کہ واقعہ ہوا کہاں ہے. اللہ نے امانت پیش کی آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، ہوا کہاں ہے؟ کچھ مفسرین سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا. امام بیضاوی کا رجحان اس طرف ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرف ہے. اس لیے قرآن پاک کی جب کوئی اہم تفسیر کرے تو پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، سننا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ ممکن ہے یہ بات کہہ رہا ہے کسی نے لکھی ہو. آدمی پہلے فتویٰ دے دے کہ یہ سب جہالت ہے، ایسے ہے ایسے ایسے ہے، بعد میں 10 کتابوں سے نکلا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ پھر رجوع کی تو توفیق ہوتی نہیں. پھر آدمی یہ کہتے ہیں لکھواتا ہے نا ذرا کہ آدمی سے غلطی ہو گئی، رجوع نہیں کرتا. یہ بڑی عظمت کی بات، ایک آدمی کوئی بات بیان کر دے اور بعد میں غلطی نکل آئے، کوئی چھوٹا ہی چاہے تو نکالے، آدمی رجوع کرتا. اس لیے کہ آدمی معصومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. معصوم آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کون ہے؟ ہر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے شعبے میں تو بہت مرتبہ ہو جاتی ہے. امام بیضاوی اور نصفی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں یہ واقعہ کی پیش نہیں آیا کہ اللہ نے امانت کوئی چیز تھی جو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو دی اور کہا یہ کر دو یہ کر دو، یہ واقعہ کی پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے کہ فرض کر لو. اگر ایسے ہوتا کہ ہم اپنی امانت پیش کرتے آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور وہ انکار کر دیتے اور نہ اٹھا سکتے اور انسان اٹھا دیتا تو یوں 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 ہو جاتا. وہ کہتے ہیں ایسا واقعہ پیش نہیں. جب یہ تفصیل کر لی جائے تو بہت سے سوالوں سے آدمی بچ جاتا ہے. یہ جتنے لوگ عقل کو زیادہ غالب رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے کائنات میں. آدمی کہتا ہے کہ آیا ہوگا مجھے اب کیا پتا. اس لیے مفسرین سے ایک طبقہ تو ایسے چلا گیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ آگے چل کے بحث کی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا. ایک بات اور خیال میں وہ مثال آپ کو دیتی اس کی عادت ہے. یہ جو نام ہے نا غرض کے لیے اور یہ جو نام ہے انجام بتانے کے لیے سورہ قصص کے آغاز میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوں یوں ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور خدا فرماتا ہے کہ ہم موسیٰ اور فرعون کے قصہ آپ کے سامنے آپ پر نازل کر رہے ہیں. اور فرعون جو تھا اس زمین میں بڑا سر اٹھا لیا
اور اس نے کیا کیا کہ ملک میں ایک جماعت کو کمزور کر دیا اور ان کے لڑکوں کو دبا کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یہ بڑے مفسد تھے فرعون کے ماننے والے، بہت فساد انہوں نے زمین میں ڈالا۔ اور ہم نے چاہا، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، ہم نے چاہا کہ اوپر احسان کرے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، اور ہم نے چاہا ان کمزور لوگوں کو حکومت میں لا کر امامت اس کے حوالے کریں، اور ہم نے چاہا کہ فرعون تباہ ہو جائے اور جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کے والد کے لوگ بنے، اور ہم نے چاہا کہ زمین پر حکومت آئندہ دی جائے ان لوگوں کو جن کو فرعون جیسے ظالم نے مجبور کر دیا تھا، اور ہم فرعون کو، حامان کو، ان دونوں کے لشکر سے جو دکھانا چاہتے تھے کہ جس چیز سے تم ڈرتے ہو نا اپنی سلطنت کے زوال سے، اور اس چیز سے کہ جن کو آج ہم دبا رہے ہیں کل کو یہی نہیں حکومت میں نہ آ جائیں، جو تم ڈر رہے ہو تمہارے ڈر کو سچا کر کے دکھائیں گے۔ تو پھر کیا ہم نے کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی۔ جب موسیٰ پیدا ہو ہم نے کہا کی ماں کو، قرآن لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہنا یا موسیٰ کی ماں کی طرف وہی چونکہ آتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور وہ وہی جس میں کوئی حکم نہ ہو اور اللہ دل میں ڈال دے کہ یہ کرو، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا، مریم کے ساتھ بھی ہوا علیہ السلام۔ شہد کی مکھی کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا لگنا، اور میرے پروردگار نے شہد کی جو مکھی ہے اس کی طرف وہی کی، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ والے پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کر، اور ہم نے سوچی کے دل میں یہ بات ڈالی شہد کی مکھی کے کہ ایک فضا میں ہم نے جو یہ راستے مقرر کر دیے ہیں، رب نے جو تیرے لیے راستے ہوا میں بنائے ہیں ان سے پورا کر، تم کلی ثمرات، پھر ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی، اور ہم نے کہا رب انسا کر ہر قسم کے پھولوں سے جو بھی تجھے مل جائیں ثمرات اس میں، یہاں فرمایا وہ کہنا ہے کی ماں کی دل میں یہ بات آئی گئی۔ ہم نے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب تمہیں ڈر لگے کہ فرعون کے فوجی سے پکڑ لیں گے پھلتی ہے بلیا، تو موجوں کے حوالے کر دینا۔ عجیب بات ہے، فرعون کے فوجی پکڑ لیتے تو 2-4 گھنٹے بعد ہی ذبح کرتے نا، ماں سے کچھ نہ کچھ توقع دیتے ماں کو، اور ادھر موجوں کے حوالے کرتے ایک لمحے میں یقیناً ڈوب کے مر جائے۔ یہ باتیں ہم سوچ سکتے ہیں، جس سے بچانا ہے تو کیا پرواہ، اور دیکھ لیا اللہ نے کہا موجوں کے حوالے کر دے، اللہ کا کافی والا قابل نہیں نہ ڈرنا، بالکل دکھ نہیں ہونا چاہیے، جتنا رات تو ہوئی رہی گی، ہم تیرے بیٹے کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے، جاگے تو بالکل سلیم، اور تم جانتی ہو ہم اسے رسالت دیں گے۔ فلسفہ ہوا فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا اس بچے کو۔ اب یہ آ گیا نام لیکون لہم عدو فاذنا، یہ نام آ گیا نا، اس کا ترجمہ اگر یہ کریں تاکہ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن بنے اور تکلیف کا سبب بن جائے، تو یہ ترجمہ ٹھیک بیٹھتا ہی نہیں۔ کون آسیہ اور کون ماں بچے کسی کو اٹھاتی ہے کہ بڑا ہو اس کا دشمن بن جائے گا اور تکلیف میں دے گا؟ کون ایسے کرتا ہے؟ اس کی ترجمہ یہاں یہ ہوگا، اور فرعون کیے خاندان والوں نے اسے اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اٹھا کر زندگی بچا دی نا، آخر پہ فرعون کے اس کی دشمنی ہوگی، وحزنا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ دیکھا اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ کئی جگہ پر آتا ہے، اور وہاں پہنچ کے بڑی مشکل پیش آتی ہے اگر انسان ان باریکیوں اور دقتوں پر غور نہ کرے۔ اب پلٹتے ہیں اس بات کی طرف، وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی ضمانت پیش کی آسمانوں پر، پہاڑوں پر اور زمین پر،
مفسرین نے گروہ اس طرف گیا کہ قصہ کہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں اس کی مثال سمجھنیوں سورہ حشر سے سمجھو، اللہ جیسے کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اور اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تھے تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا پہاڑ، آج ہم ہوتے ہم جس سے کیا زندہ خدا کے روب اور دبدبے سے یہ پہاڑ ان کا جگر شک ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہوا ہی کبھی ہے، لیکن اللہ نے کہا فرض کرو ایسے ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر فرضیت ہے کہ فرض کر دو ایسے ہو جائے کہ ہم اپنی امانت اس طرح پیش کریں تو یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، ایک مفسرین کی رائے ہے۔ دوسری طرح کے مفسرین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں آسمانوں اور زمین سے کہا کہ میری اطاعت کو قبول کرو، امانت لے لو۔ امانت کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ نے کہا اطاعت کو قبول کرو، دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ نے کہا میری خلافت کو قبول کرو، تیسری تفسیر دوسرا نے کی کہ محبت کو قبول کرو۔ ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے، جن کو خلافت میں حسرت نظر آئی اور جنہوں نے انسانی خلافت کو بہت عظیم شان سمجھا ان کا عام بات خلافت ہے، جن پر تصوف کا غلبہ تھا انہوں نے کہا اس سے مراد محبت ہے، اللہ نے کہا میری محبت لے لو، اور کوئی نظرات ہے اور تفصیل کر دی۔ صوفی بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے قرآن کی تفسیر کی تلاش ہوئی، تو اللہ نے فرمایا شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس سے اللہ نے لعنت کی ہے قرآن میں آیا نہیں، تو اس سے کہا وہ شجرہ ملعونہ ہے کون سا، کس درخت کو خدا نے لعنت کی ہے؟ تو طالب علم کہتا ہے میں بغداد میں گھومتا رہا، تو ایک جگہ گیا بڑے عالم دین تھے، ان سے میں نے پوچھا تو تنگ آئے ہوئے تھے، ستائے ہوئے تھے بغداد کے لوگوں سے، تو کہنے لگے یہ لعنت والا درخت وہی ہے جو ہمارا باپ کھا کے جنت سے نکلا، آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا، چپ ہو گیا۔ وہاں سے علماء کا ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کہ لعنت والا درخت کون سا ہے، تو انہوں نے کہا وہی شجرہ زقوم، جہنم میں جو اگے گا اور جہنمی کھائیں گے پیئیں گے اس کو، وہی آپ حقیقت سے تصدیق دیے گے۔ کہنے لگا مجھے اطمینان ہوا۔ میں اپنے محلے میں گزر رہا تھا تو خانقاہ میں صوفی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا صوفیوں سے بھی پوچھوں کہ شجرہ ملعونہ قرآن میں کون سا ہے، تو صوفیوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا خلان جو ہوتا ہے نا یہ شجرہ ملعونہ ہے، اس پہ لعنت ہو۔ میں نے کہا اس سے کیسے لعنت ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے بعد کھانا جو کچھ نہیں ہوتا، حلال آپ ایسے کرتے ہیں نا، اس کے بعد کھانا جو کچھ نہیں ہوتا، تو لعنت طرف سے کہ سارا کھانا پینے ہی ختم ہو گیا۔ تو لوگوں کا غلطہ بھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ تفسیر کرتے ہیں اپنی، اس کی مفسرین اس طرف گئے، وہ کہتے ہیں لوانا کا سماوات، اللہ نے خلافت دی، محبت دی، اطاعت دی۔ اب جو لوگ اس کی اطاعت سے تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین بھی اللہ کی اطاعت کرتی ہے، آسمان بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جو حیثیت ہے سب پورا ایمان، پہاڑ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، اتنے زبردست پڑھنے والے تھے، اس کی طرف اشارہ حضرت زبور علیہ السلام کی جو صحائف ہیں ان میں کیا ہے، زبور علیہ السلام زبور جو نازل کی کہ اس سے داؤد علیہ السلام کے زبور ساری قرآن کی حمد و ثنا پہ مشتمل نغمے ہیں، ان کے مشتمل نظمیں اب تک ہیں، ان سب میں اللہ کی تعریف ہے، اور یہی بات قرآن کی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب داؤد ہماری تعریف بیان کرتا تھا، زبور پڑھتا تھا، کتنا جلدی پڑھ لیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ میرے گھوڑے پہ کاٹھی 3 کس دو، تو ان کا گھوڑا جتنی دیر میں وہ کرتا تھا بیٹھتے تھے اتنی دیر سے ضرور پڑھ لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی، جو لوگ وقت کی ڈیپتھ میں کام کرتے ہیں، مطالعہ، علم، عبادت،
وہ تھوڑے وقت میں زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. ہم ارے آپ کے لیے ایک رات میں قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو لوگ ٹائم کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں وہ ایک رات میں 2 دفعہ 10 دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. مومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں، گھوڑے کی رکعت پہ پاؤں رکھتا ہوں اور دوسری رکعت پہ پاؤں رکھنے تک پڑھ لیتا ہوں. یہ ہو جاتا ہے. لوگ اس لیے اسے نہیں مانتے کہ انہیں ٹائم کی گہرائی کا علم نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایسے ہی بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام شہزادے تھے نا، داؤد جیسے باپ کے بیٹے، اتنی بڑی سلطنت، حکومت، بادشاہ تھے، شہزادے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آج رات 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، یہ 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹے دے گا اور میں 100 کے 100 بیٹے فوج میں بھیجوں گا تاکہ اللہ کی راہ میں لڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. کسی رشتے نے ان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ بھی کہہ دیجیے، تو انہوں نے نہیں کہا. شہزادے تھے، بادشاہ تھے، نہیں کہا. اور اس رات میں 100 عورتوں کے پاس گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 عورتوں سے کچھ ہوئی نہیں، ایک عورت سے ایک بچہ ہونے والا تھا، وہ بھی وارث ہو گئی، بچہ گر گیا، حاصل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چیز بیان فرما رہے ہیں وہاں، لیکن ایک رات میں ایک فرد کے لیے یہ ممکن کہتے ہیں. یہاں پہنچ کے سارے فلاسفہ انرجی وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں ٹائم کی ڈیپتھ پہ جا کے کام ہوتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا 3 مرتبہ کر لیا، ایک بزرگ ایک تصویر کا دانا پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنی مرتبہ اللہ ہو گیا، ایک مرتبہ فرماتے تھے 28,000 مرتبہ، کبھی کہتے تھے 24,000 مرتبہ. وہ ٹھیک کہتے تھے ٹائم کے ڈیپتھ میں جا کے جب آدمی کام کرتا ہے پھر ایسے کام ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی ضرورت نہیں پڑھ لیتے اور اللہ کہتے ہیں جب داؤد ضرور پڑھتا تھا ہم نے کہا جبالو اپنی معاوض، ہم نے کہا پہاڑوں تم داؤد کی آواز میں اپنی آواز ملا کر ضرور پڑھو. اور ہم نے پرندوں سے بھی کہا کہ پرندوں داؤد کی آواز میں آواز اپنی ملاؤ، میری تعریف کے نعرے بلند کرو، میری تعریف پہاڑوں کی گونج کے ساتھ کرو تاکہ ہر طرف میرا نام بلند. پہاڑوں میں اللہ ایمان، زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ قانون کو نکل جائے، زمین نے مانی. آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان وقت پہلے ہی مستمع پہ رہا، جب غرق ہوا تو آسمان نہیں رویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے مرنے پہ آسمان ہوتا ہے. تو اس کی آسمان زمین پہاڑ کی ساتھ عبادت تو سب نے کی. حدیث میں آتا ہے آسمان کھلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون سا جبریل؟ تمہارے پاس کون ہے؟ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بلائے گئے. تو فرشتے نے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور کہا آنا بات کیا بلائے گئے. انکار کس چیز سے ہوا؟ اگر یہ ساری چیزیں خدا کی مانتی ہیں اور یقیناً مانتی ہیں تو پھر انکار کس چیز سے؟ قرآن کریم میں لکشم سے ہم دوسری کل سورج کی مجال نہیں ہے کہ اپنے دائرے سے نکل کے چاند سے جا کر آئے، اس کی ہمت ہی نہیں ہے. پر نجم و شجر اور تم نے دیکھا ہے کہ بیلیں اور یہ جو درخت ہیں ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور لوگوں تمہارے سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے انسان کا سایہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کون کرتا ہے؟ ہر وقت روشنی میں سایہ ہوتے ہی ہے. اللہ نے کہا تمہارا سایہ ہمیں سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا درخت میں سجدہ کرتے ہیں، چاند اور سورج میں سجدہ کرتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جب اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اللہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے چلا جاؤ آگے چلو، وہ آگے چلا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا آخری دن جو آئے گا اس دن سورج آئے گا اور اللہ کہے گا تیرا سجدہ قبول نہیں. یہ ایک ہی سجدہ ہے
جو سورج کی کروڑوں اربوں سال کی زندگی میں خدا قبول نہیں کرے گا. سورج پوچھے گا کہ اللہ کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا دن ہوگا جب مغرب سے سورج شروع ہوگا. قرآن کو بھی بتا سورہ نام کی آخر کی آیت آتی ہے. تو یہ وہ سارے خدا کی سجدہ گزار ہیں, عبادت گزار ہیں کہ کام کس چیز سے ہوا, انشاءاللہ